ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شبیر حسین کے ساتھ بچوں میں کی جانے والی سرجریز کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ تذکرہ ہو رہا تھا انیستھیزیا کا، اسی طرح سے سرجری سے پہلے کچھ ایسے آرڈرز ہوتے ہیں جو والدین کو دیے جاتے ہیں جو فالو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. مثلا بچے کا کھانا پینا، خاص کر پانی بھی یا دودھ وغیرہ جو بھی ہے، وہ مکمل طور پر بند کروا دیا جاتا ہے. اس طرح سے بند کروانا کیوں ضروری ہے؟ اور کیونکہ والدین کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ جی بچے کو بھوک سے، کیونکہ وہ بلک بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کو فیڈ نہیں کروانی، تو اس وقت والدین کو اپنے ارادے پر مستحکم رہنا کیوں ضروری ہے؟ ہاں، آئی تھنک زیادہ تر جو الیکٹیو سرجریز ہوتی ہیں، جو پلانڈ سرجریز ہوتی ہیں، اس میں پیرنٹس کے لیے سب سے ڈسٹریسنگ اسپیکٹ یہی ہوتا ہے بچے کو سرجری سے پہلے بھوکا رکھنا. آئی تھنک ظاہر ہے کسی بھی پیرنٹس کو بچے کو انڈر دا نائف آنا بھی ڈسٹریسنگ ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک خاص طور پہ ماں کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے بچے کو بھوکا رکھنا، اور کچھ گھنٹوں کے لیے بھوکا رکھنا. لیکن میں عموماً پیرنٹس سے یہی کہتا ہوں کہ ہمیں بچے کے مفاد کے لیے بہت سارے سٹیپس ایسے لینے پڑتے ہیں جو وقتی طور پہ بچے کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن وہ بچے کی زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جیسے کامن ہو گیا ویکسین. جی، کون ماں یا باپ چاہے گا کہ اپنے بچے کے سوئی لگے؟ لیکن ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ بچے کے گڈ کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح سے سیف سرجری، سیف انستھیزیا کے لیے پیٹ کا خالی ہونا ضروری ہوتا ہے. جی، اور انفارچونیٹلی سالڈ غذا جو ہوتی ہے، یا ایون دودھ، ماں کا دودھ نہیں، جو آرٹیفیشل ملک ہوتا ہے، جی، وہ معدے میں 6 گھنٹے تک رہتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمیں آپریشن سے 6 گھنٹے پہلے وہ بند کر دینا ہوتا ہے. حالانکہ ماں کا دودھ چھوٹے بچوں میں ہم 4 گھنٹے پہلے تک جاری رکھ سکتے ہیں، جی، اور بچے کو تھوڑا سا تسکین کے لیے ہم پلانڈ سرجری سے ایون 2 گھنٹے پہلے تک پانی کے کچھ گھونٹ، یا ایون شوگر واٹر، یا ایسا جوس جو کہ جس میں کوئی سالڈ پارٹیکل نہ ہو، وہ ہم 2-2.5 گھنٹے پہلے تک کچھ مقدار، جو عموماً 10 cc پر kg تک ہم اس وقت تک دے سکتے ہیں، یعنی چمچے وغیرہ سے دیا چمچے جا سکتا ہے وغیرہ سے. وقتاً فوقتاً. جی. لیکن یہ جو ہم بچے پہ سو کالڈ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کھانا روک دیا، یہ جی، ایکچولی بچے کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. اور یہ پیرنٹس کے لیے اشد ضروری ہوتا ہے کہ اس انسٹرکشن کو اسٹرکٹلی فالو کریں، کہ بچے کو وقتی بہلانے کے لیے یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی لانگ ٹرم پرابلمس. یعنی یہ مثال اسی طرح کی ہے، اگر بچہ آگ کی خواہش کرے تو آپ اس کو روکتے ہیں. پہلے تو آپ پیار سے روکتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ بار بار کر رہا ہو تو شاید آپ اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، یا اس سے زیادہ بھی کچھ کرنے کی نوبت آ سکتی ہے. ہاں ہاں، لیکن مقصود اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. مقصد سے فائدہ ہوتا ہے. اشرف صاحب، اسی طرح سے اگر ہم بات کریں، جو آپ نے تذکرہ کیا تھا اوائڈیبل سرجریز، یا جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کی بنا پر بچے لائے جاتے ہیں، جن میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، کس طرح کے حادثات کی وجہ سے بچے عموماً آتے ہیں، اور کس طرح کی حفاظت پر والدین کو توجہ دینی چاہیے؟ ہاں دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کے چینل کے توسط سے اگر میں یہ ایک میسج پیرنٹس کو پہنچانا چاہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی سی ہم بعض دفعہ نادانیاں کرتے ہیں، جی، وہ بچے کے لیے بعض دفعہ جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. آن ایوریج ہم کسی بھی بزی ہاسپٹل میں ہفتے میں 2-3 بچے ایسے دیکھتے ہیں جو سانس کی نالی میں چھالیاں پھنسا کے آ جاتے ہیں. چھالیاں جو کچھ روپوں کی مل جاتی ہے، ہم بچے کی خوشی کے لیے وہ اس کو دے دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ شاید وہ بچے کے ڈیتھ سینٹنس بھی ہو سکتا ہے. تو جو چھوٹے بچے ہیں، پرٹیکولرلی جو چبا نہیں سکتے ہیں، ان کو یہ چیز دینا بہت خطرناک ہے. سملرلی جو دوسری ہم مسٹیکس بعض دفعہ گھر میں ہوتی ہیں کہ ڈینجرس پروڈکٹس جیسے ایسڈ ہو گیا، جی، یا جو ڈٹرجنٹ ہے
بلیچ ہو گیا. بلیچ وغیرہ ہو گیا. یہ ایسی بوتلوں میں رکھا جاتا ہے جو بچوں کے لیے عام طور پر اٹریکٹیو ہوتی ہے. جیسے ایسڈ یا بلیچ کو کسی کولا کی بوتل میں اگر رکھا ہوا ہے, بچہ نادانستہ طور پہ بعض دفعہ اٹھا کے اس کو پی لیتا ہے, یا اس کے ایکسیس میں ہوتا ہے, اس کے کیپس جو ہے وہ چائلڈ پروف نہیں ہوتے ہیں, جی. اور اس سے غذا کی نالی جل جاتی ہے, جو ہو سکتا ہے اس کو لائف لانگ پرابلم پیدا کرے. یعنی 2 منٹ کی جو غلطی سے بچہ پوری زندگی بھر کے اس لیے سے معذوری. بھگتتا رہتا ہے. سملرلی ہم بچوں کو خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ والد صاحب اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بچہ گود میں بیٹھا ہوا ہے, اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے, جی. یا بچے کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے, والد صاحب نے فل اسپیڈ گاڑی جا رہی ہے, سڈنلی اور جس بریک میں بچہ لگایا, والد صاحب کو ہی پرووک کر رہا ہوتا ہے کہ اس گاڑی سے آگے آگے نکلیں. نکلیں, سڈنلی بریک لگتی ہے اور یہ بچہ اچھل کے ونڈ اسکرین کے باہر. صرف ایک تو چھوٹے بچوں کو فرنٹ سیٹ پہ ہونا نہیں چاہیے, دین بیک سیٹ پہ بھی کوئی تنہا. ریسٹرین یوز کریں آپ. جی. اگر منیمل ریسٹرین یہ ہے کہ اگر آپ بیلٹ نہیں یوز کرتے, آئیڈیلی تو بیلٹ یوز کریں, لیکن کوئی ایڈلٹ اس کے ساتھ ہو جو کہ اس کو ریسٹرین کیے ہوئے ہو. جی. کیونکہ جب ایک گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو بچہ بھی اسی اسپیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے, اور سڈنلی جب رکتا ہے, گاڑی رکتی ہے, بچہ اسی اسپیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ جا کے فلائی کر کے آگے کی سیٹ پہ یا ونڈ اسکرین سے جا کے ٹکرتا ہے. دین ایک کامن آپ نے دیکھا ہوگا موٹر بائکس پہ, ہم ٹین ایجر بچے کے ہاتھ میں چابی دے دیتے, جا کے موٹر بائک اٹھاتا ہے وہ اور دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے, اور شاید کبھی واپس بھی نہیں آتا پھر. تو ہم یہ چیز کیا ہم بچے کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں, یا بچے کو ہم زندگی بھر کا دکھ دے رہے ہیں؟ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایز اے پیرنٹ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں اس قسم کی چیزیں نہ ہوں جو کہ بچے کو ان ڈینجر دیں, یا ہم بچے کو ایسی چیز نہ لے کے دیں جیسے ایک 2-3 سال کے بچے جو کہ یوز ٹو نہیں ہیں, ٹوائز میں ہر ٹوائز میں ایج لمٹ لکھی ہوتی ہے, منیمم کس ایج میں, بیکاز بعض ٹوائز ہوتے ہیں جس میں بہت چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلس ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیسز ہوتے ہیں. آئی تھنک یہ چھوٹی سی اگر ہم حفاظت کریں تو نہ صرف بچے کو ہم بہت زیادہ تکلیف سے بچا سکتے ہیں, اور فائنینشیلی بھی ایک اپنے آپ کو بھی سیو بچا کر سکتے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سرجری کے بعد عموماً کس طرح کی کمپلیکیشنز سامنے آتی ہیں یا پیچیدگیاں نظر آتی ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی ہم ایکٹ لائف میں کرتے ہیں, اس ایکٹ میں ایک لمٹ ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایکسپیکٹڈ رینج آف کمپلیکیشنس ہے. جی. جس طرح ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں, دیر از اے رسک ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی بھی سرجیکل پروسیجر بغیر رسک کے نہیں ہوتا ہے. ہم جب بھی کسی بھی پروسیجر کی ایڈوائز کرتے ہیں, ہم ہمیشہ رسک بینیفٹ کو وے کرتے ہیں کہ جی اس چیز کرنے سے رسک زیادہ ہے یا یہ چیز چھوڑنے سے رسک زیادہ ہے. دین ڈیفینیٹلی ہم اسی وقت ایڈوائز کرتے ہیں جب ہم یہ خیال ہوتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑنے کے نقصانات کرنے کے کسی بھی کمپلیکیشن سے بے پناہ زیادہ ہے. دین ہر سرجری میں اپنی ایک ٹائپ رینج آف کمپلیکیشنس ہوتی ہیں. یوزولی الیکٹیو پروسیجر میں یہ چانس 1000 میں سے 1 سے زیادہ نہ ہونا چاہیے. جی. اگر پرسسٹنٹلی 1000 میں سے 1 سے زیادہ کمپلیکیشنس ہو رہی ہیں, دین ظاہر ہے کہ ہمیں لک کرنا ہوگا کہ کیا وجوہات ہے ایسی کی. جی. جتنے کمپلیکس پروسیجرز ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی پیٹ کے جہاں پہ آنتوں کو جوڑ کے کاٹنا ہوتا ہے, یا
پھر جب آنتوں کو ہمیں جوڑنا ہوتا ہے تو لیک ایک پاسبل کمپلیکیشن ہوتی ہیں. یوزولی جب بھی کسی بھی پیرنٹس کو ہم کاؤنسل کرتے ہیں فار سرجری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نون پرابلمس ہیں اور جو رسک کے پرسنٹیج ہے ان کو سمجھائی جائے، بتائی جائے اور پھر سرجری کو پروسیڈ کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بچوں میں کی جانے والی سرجریز کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.